جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از قلم فرحت اشتیاق۔ زین کی باتوں میں کچھ ایسی سچائی تھی، وہ اس کے لفظ توجہ سے سننے پر مجبور ہو گئی۔ وہ سیم کو خود سے برتر، خود سے بہتر اور اعلیٰ بہن سمجھ کر اس کی ہر بات مانا کرتی تھی۔ یہ کوئی اسے پہلی بار بتا رہا تھا۔ کاش ہم دونوں ہی نے اپنے ہائی اچیورز بہن اور بھائی کے غیر معمولی ہونے کو نارمل انداز میں لیا ہوتا تو آج ہماری زندگی بہت مختلف ہوتی۔ زین کے لہجے میں بہت دکھ، بہت پچھتاوے تھے۔ وہ زین کی آنکھوں میں پھیلے غم کو سمجھ رہی تھی۔ زین کی آنکھیں جو اسے کہہ رہی تھی کہ کاش اس نے اور زین نے وہ نہ کیا ہوتا جو انہوں نے کیا۔ کاش ان دونوں نے اپنے برتر اور غیر معمولی ذہین بھائی اور بہن کی برتری کو اس انداز میں نہ لیا ہوتا جیسے انہوں نے لیا۔ زین نے سکندر کو اپنا دشمن اور حریف سمجھ لیا اور اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر سیم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس پر اس حد تک انحصار کرنے لگی کہ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ بھی خود کر لینے کی اہلیت گنوا بیٹھی۔ میں تم سے یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں لیزا کہ میرا اور تمہارا غم اور پچھتاوا کسی حد تک ایک جیسے ہیں۔ مجھے یقین ہے تم میری باتوں کو سمجھ رہی ہوگی۔ میرا بھائی مجھ سے بہت دور چلا گیا ہے لیزا۔ مجھے میرا بھائی ڈھونڈ کر واپس لا دو۔ میں اسے واپس لا نہیں پا رہا۔ میں اسے واپس لانا چاہتا ہوں، اس کے گلے لگنا چاہتا ہوں، اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ میری مدد کرو لیزا، پلیز میری مدد کرو۔ بولتے بولتے زین کی آواز بھر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ انہیں بہنے سے روک رہا تھا۔ سکندر کہاں ہے؟ اس نے اپنے آنسو زین سے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ وہ واپس جا رہا ہے لیزا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہم میں کوئی بھی اسے روک نہیں پا رہا؟ یہ کام صرف تم کر سکتی ہو۔ اسے روک لو لیزا۔ اسے یہ سوچنے پر مجبور نہ کرو کہ اس سے محبت کرنے والا ہر فرد اسے دکھ دے گا، اسے چھوڑ دے گا۔ زین کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اسے روک لو لیزا۔ وہ دوحہ نہیں جا رہا، وہ زندگی سے دور جا رہا ہے، اور اب کی بار وہ اگر گیا تو تم سمیت ہم میں سے کوئی بھی اسے واپس زندگی کی طرف نہیں لا پائے گا۔ وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ وہ سکندر کے جانے کی بات سن کر رونا بھی بھول گئی تھی۔ پر میں نے اسے چھوڑا کب ہے زین؟ میں سکندر کے ساتھ کل بھی تھی، آج بھی ہوں۔ مجھے اپنی اتنی رعایت تو ملنی چاہیے کہ کل جس لڑکی کو یہاں دیکھ کر سکندر یہاں سے غصے میں فوراً چلا گیا وہ میری سگی بہن تھی۔ وہ بہن جو میرے لیے میرے ماں باپ سے بھی بڑھ کر تھی۔ وہ غصے اور ناراضگی اور بے بسی سے بولی، سکندر مجھ سے ملے بغیر، مجھ سے بات کیے بغیر جا رہا تھا۔ اتنی بے اعتباری، محبت میں اعتبار کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیزا کو زندگی کہتا تھا تو زندگی کے بنا یہاں سے کیسے جا سکتا تھا وہ؟ زین بے اختیار طمانیت بھرے انداز میں مسکرایا۔ اس کا مطلب ہے تم سکندر سے بدگمان نہیں؟ میں اس سے کیوں بدگمان ہوں گی زین؟ اس لیے میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ دل کا ناتا جوڑا ہے۔ بس میں پریشان ہو گئی تھی، بوکھلا گئی تھی، مگر سکندر سے بے اعتبار تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہوئی۔ زین نگاہوں میں پیار اور احترام لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ سکندر کو روک لو لیزا، اسے اپنا ساتھ دے دو، اسے اپنا پیار دے دو۔ گزرے ماہوں سال کی تمام محرومیاں اور غم بھلا دو۔ وہ زین کی آنکھوں میں سکندر کے لیے محبت دیکھ رہی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے جب وہ زین کے ساتھ سکندر کے ہوٹل جا رہی تھی۔ اس کی فلائٹ صبح 8 بجے تھی تو ابھی تو وہ ہوٹل ہی میں ہوگا۔ کل دوپہر اس کے گھر سے گیا اور آج صبح وہ اس کے پاس جا رہی تھی۔ یہ بہت دقت تھی۔ اس عرصے میں بہت سارے گھنٹے گزر گئے تھے۔ وہ اپنے بہت سارے گھنٹوں میں اس کے پاس نہیں گئی، اسے کوئی فون تک نہیں کیا۔ سکندر کی اس سے خفگی اور بدگمانی جائز تھی، پر اس نے بھی نہیں کیا۔ کیا اگر وہ سکندر سے یہ کہے گی کہ اس نے کل ایک لمحے کے لیے بھی سکندر پر شک نہیں کیا تو کیا وہ اس کا یقین کرے گا، یا پھر سمجھے گا کہ زین اسے سب سچائی بتا کر منا کر اس کے پاس لایا ہے؟ سکندر کو اس پر اعتبار کرنا چاہیے، اسے اس کی حالت کو بھی تو سمجھنا چاہیے۔
کل وہ خود ایک بہت بڑے طوفان کی زد میں آ گئی تھی۔ وہ عمر بھر جس بہن پر آنکھیں بند کر کے اندھا بھروسہ کرتی رہی تھی، جس کے بتائے ہر راستے پر آنکھیں بند کر کے چلتی آئی تھی، جس کی بتائی ہر بات اتنی اہم تھی، ایک ہی پل میں اسے بتایا گیا کہ وہ بہت چاہنے والی بہن اسے جس راستے پر چلاتی رہی اس کا ہر قدم ایک گہری کھائی میں جا رہا تھا، تو کیا اتنے بڑے دل دہلا دینے والے انکشاف کے بعد وہ نارمل رہ سکتی تھی؟ سکندر کو اسے اتنی رعایت تو دینی چاہیے، اتنی گنجائش تو دینی چاہیے۔ بہن کی بھیانک سچائی دیکھ کر اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا۔ سکندر شہریار لیزا کو اپنی زندگی کہتا ہے، اگر لیزا محمود واقعی اس کی زندگی ہے تو پھر زندگی کو اس طرح اتنی آسانی سے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ وہ دونوں ہوٹل پہنچ گئے۔ زین نے گاڑی ہوٹل سے باہر سڑک پر ہی روک دی۔ تم جاؤ۔ چیزوں کو بہت منفی انداز میں سوچنے لگا ہے وہ۔ مجھے دیکھے گا تو سمجھے گا تمہیں میں لے کر آیا ہوں۔ تو زین بھی راستے بھر یہی سوچتا آیا جو وہ سوچ رہی تھی۔ اس نے سر اسبات میں ہلایا اور اندر چلی گئی۔ وہ ریسیپشن پر آئی۔ اس نے سکندر کا روم نمبر بتا کر کہا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، اسے انتظار کیا جائے، اسے انفارم کر دیا جائے۔ سوری میم، وہ تو چیک آؤٹ کر چکے ہیں۔ ریسیپشن پر کھڑی خوش شکل لڑکی نے اسے معذرت خواہانہ نظروں سے دیکھا۔ کب؟ اس کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ کیا اس نے دیر کر دی؟ کیا اس نے واقعی بہت دیر کر دی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ہلکی پیشہ ورانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بتایا، اور وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ وہ پلٹ گئی۔ وہ واپس باہر جا رہی تھی۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اللہ، مجھ سے اسے دور مت کرنا، اسے مجھ سے کھونے مت دینا، اسے کھو کر میں کیسے جی پاؤں گی؟ وہ بے آواز اللہ کو پکار رہی تھی۔ بڑی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ہوٹل کے اندر پارکنگ ہی میں کھڑا تھا۔ کیب ڈرائیور اس کا سوٹ کیس اور بیگ وغیرہ کیب کی ڈگی میں رکھ رہا تھا۔ وہ خود وہی کھڑا تھا اور روڈ پر پہلے ہی کافی رش تھا، مگر کیب کا بڑا ٹائر پنچر ہو جانے کی وجہ سے اسے مزید رکنا پڑ گیا۔ ٹائر بدلنے کے بعد اب کیب ڈرائیور اس کا سامان کیب میں رکھ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اور بالکل گمسم سا کھڑا تھا۔ وہ یہاں اکیلا نہیں تھا، پر وہ یہاں سے اکیلا واپس جا رہا تھا۔ تم مجھے آج فون کر کے کہتے لیزا کسی بھی طرح کل کی فلائٹ سے دوحہ آ جاؤ، پرسوں ہمیں کراچی جانا ہے، میں تم سے بغیر کچھ پوچھے چل پڑتی۔ تمہارے سپرد میں نے اپنی پوری زندگی کر دی ہے سکندر۔ کسی کے بڑے ہی یقین سے کہے جملے اس کی سماعتوں میں گونجے۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ کیب میں بیٹھنے کے لیے ایک قدم بڑھا۔ تمہیں اتنا جتنا جاننا میرے لیے ضروری ہے، میں تمہیں اتنا جانتی ہوں سکندر۔ میں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ جو شخص ہے ایک سچا اور کھرا انسان ہے۔ سماعتوں میں گونجتے جملے اس کے اندر تلخیاں ہی تلخیاں بھر رہے تھے۔ محبت کا نام لینا کتنا آسان ہوتا ہے، مگر اسے نبھانا کس قدر مشکل۔ اس نے کیب کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ اندر بیٹھنے کے لیے اپنا قدم اٹھا رہا تھا۔ سکندر، اسے یوں لگا لیزا نے اسے پیچھے سے پکارا تھا، یوں جیسے وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ مڑا نہیں جانتا تھا یہ آواز اب اس کا وہمہ ہے، آواز سچ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیزا محمود کو اس کے پاس کبھی بھی نہیں آنا تھا۔ سکندر رکو، اسے اس بار دور سے پہلے سے زیادہ زور سے چلا کر پکارا گیا تھا۔ اس بار وہ ٹھٹک کر رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے سے خود کو روک نہیں پایا۔ وہ اندھا دھند بھاگی اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ رک گیا۔ تیز بھاگنے سے اس کے کھلے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے پاس تھی۔ اس کی سانس اتنی بے ہنگم انداز میں بھاگنے کی وجہ سے بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ دس از ناٹ اے فیئر۔ سکندر، تم میرے ساتھ آئے تھے، میرے بغیر تم کس طرح واپس جا سکتے ہو؟ ہم ساتھ آئے تھے، ہم کو ساتھ جانا تھا۔ وہ اپنی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ غصے سے بولی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ وہ غصے سے اس پر چلا رہی تھی۔ تم نے خود ہی میرے بارے میں سب کچھ سوچ لیا، مجھ سے کچھ پوچھنا، بات کرنا گوارا تک نہیں کیا۔
تم نے یہ کیوں نہیں سوچا سکندر کہ لیزا بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے؟ جیسے تم دکھ اور درد محسوس کرتے ہو وہ بھی کر سکتی ہے۔ جس لڑکی نے تمہاری زندگی برباد کی تھی وہ لیزا محمود کی سگی بہن ہے۔ لیزا محمود اپنی بہن کے بدترین اور بھیانک کردار سے زندگی میں پہلی بار آگاہ ہو رہی ہے۔ وہ شک میں بھی اور پڑ سکتی ہے، درد اور غم بھی محسوس کر سکتی ہے۔ وہ بھی انسان ہے، رو سکتی ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیب ڈرائیور بھی وہاں موجود ہے، اسے زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اس کے اس طرح زور زور سے بولنے پر کیا سوچیں گے، اسے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ صبح سویرے کا وقت تھا مگر ہوٹل میں اس رات بھی چند لوگ تو آ جا رہے تھے۔ سکندر بالکل خاموش کھڑا تھا، وہ یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسی محبت کرتے ہو مجھ سے کہ مجھے ذرا سی بھی اہمیت دینے کو تیار نہیں، میرے دل کی حالت، میرا غم سمجھنے پر آمادہ نہیں، میں تمہارے بغیر کیسے رہ پاؤں گی؟ سوچا ہے تم نے کیا مریم کی بہن ہونا میرا جرم ہے؟ تم اس جرم کی سزا میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ وہ اس سے لڑ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ لیزا نے اس کے دونوں بازو کوہنی کے پاس سے مضبوطی سے تھام لیے۔ میں تمہیں صرف بیلا کہتی تھی، روما کی دوحہ کی باقی سب چیزوں کی طرح خوبصورت لگتی تھی مگر انسان نہیں۔ سکندر ایسی بات نہیں ہے لیزا، وہ آرام سے بولا۔ لیزا کو پرواہ نہیں تھی مگر وہ آس پاس سے گزرنے والے لوگوں سے محتاط ہو رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بغیر اکیلے واپس جانے کی؟ مجھے فون کر کے یہ کیوں نہیں کہا تم نے کہ لیزا میں کل صبح واپس جا رہا ہوں، تم بھی صبح 6 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاؤ، پھر میں نہ آتی تو تم کہتے، مگر تم مجھے کیوں فون کرتے؟ تم کو تو مجھے سزا دینی تھی نا، جو سیم نے تمہارے ساتھ کیا، تم اس کی سزا مجھے دینا چاہتے ہو؟ میں تمہارے دل سے اتر گئی ہوں، نکال دیا ہے تم نے مجھے اپنے دل سے، اسی لیے کہ میں سیم کی بہن ہوں۔ وہ زارو قطار روتے ہوئے اس سے لڑ رہی تھی۔ نہیں لیزا نہیں، میں نے تمہیں مریم کی بہن کی حیثیت میں ایک بار بھی نہیں سوچا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ پھر تم مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے تھے؟ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ سکندر، مجھے سیم کی بہن ہونے کی سزا مت دو۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو پڑی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ بشمول کیب ڈرائیور اس منظر کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ لیزا کیا کر رہی ہو؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ لیزا کا روما نہیں کراچی ہے۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ شرمندہ سی مسکراہٹ سے آس پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ لیزا جذبات کی شدت سے ملغوب تھی۔ صبح سویرے یہاں سے گزرتے لوگوں کی اسے کیا پرواہ ہوتی؟ اگر یہاں مجمع بھی جمع ہوتا وہ تب بھی یہی سب کچھ کر رہی ہوتی۔ اس نے لیزا کا سر اپنے کاندھے پر سے ہٹایا تھا۔ تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا میں، ہم ساتھ جا رہے ہیں، ہم ساتھ واپس جا رہے ہیں لیزا۔ اس لڑکی کی محبت اتنی زوراور تھی کہ پل بھر میں ساری ٹکٹیں بھول گیا، ساری لڑائی بھول گیا۔ یاد رہا تو اتنا کہ وہ اس لڑکی سے اپنی لیزا سے بھی، اپنی زندگی سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ چل سکو گی ابھی فوراً اسی وقت میرے ساتھ؟ اس نے دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے جیسے اسے آزمانا چاہا۔ اس پل وہ فوراً بولی، ہاں۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ مجھے آزمانے چاہتے ہو سکندر شہریار؟ میں تم سے تمہاری سوچوں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں بغیر کسی سے ملے ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں۔ وہ اسے اپنی آزمائش کرتا دیکھ کر خفگی سے بولی، ارے میں بھول تو گیا تھا، تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، میری خاطر کچھ بھی چھوڑ سکتی ہو۔ دل کو غیر متوقع خوشی ایسے ملی تھی کہ محبت کا یقین ایسا ملا کہ وہ بھی لوگوں کی موجودگی فراموش کر بیٹھا تھا۔ لیزا نے ناراضگی سے اسے گھورا۔ میں تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، ہاں سکندر شہریار، وہ روتے ہوئے بولی۔ میری خاطر پینٹنگ چھوڑ سکتی ہو؟ وہ لبوں پر مسکراہٹ روکتا سنجیدگی سے بولا، اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔
ہاں، وہ اس کی شرارت محسوس کر کے روتے روتے ہنس پڑی۔ رونا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں، رونا اور لڑنا چھوڑ سکتی ہو؟ ہیں؟ اس نے بے اختیار ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں سے گرتے اور رخسار پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ ابھی لیزا سے مزید کچھ اور بول نہیں پایا تھا کہ لیزا کے موبائل پر کال آنے لگی۔ زین کال کر رہا ہے۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ ایک دم ہی اس کا چہرہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ زین تمہیں یہاں لایا ہے؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی سکندر، اگر اب تم مجھ سے بدگمان ہوئے۔ میں زین کے ساتھ یہاں آئی ضرور ہوں، مگر اس کے کہنے سے نہیں، میں خود اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی ہوں۔ زین اپنی غلطیوں پر بہت شرمندہ ہے سکندر۔ وہ اسے ناراضگی سے گھورتے ہوئے بولی۔ دوہری طرح شرمندہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے یہ بے اختیار پیاس کب اس کا پیچھا چھوڑے گی۔ اس دوران لیزا زین کی کال ریسیو کر رہی تھی۔ ہاں زین بولو، وہ سکندر کو گھورتے ہوئے فون پر بولی۔ لیزا سکندر ملا نہیں۔ زین بہت سنجیدہ تھا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا اور پریشان سا بھی لگ رہا تھا۔ ہاں، سینور سکندر کی ایئرپورٹ کے لیے نکلنے کی تیاری تھی۔ شکر، میں ٹھیک وقت پر پہنچ گئی اور ورنہ سکندر کو کھو دیتی۔ اس نے زین کے لہجے کی گھبراہٹ پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ لیزا، سکندر کو بتانا امو جان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ پاپا انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ زین نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولتے ہوئے اپنی گاڑی اسٹارٹ کی۔ وہ جیسے فوراً ہسپتال پہنچ جانا چاہتا تھا۔ زین نے فوراً خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ لیزا کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ کیا ہوا؟ سکندر معتجب انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ سکندر، امو جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ہاشم رات سے اسی طرح کمرے میں بند تھا۔ رات وہ اپنے بیڈ روم میں نہیں، دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس نے کمرہ اندر سے مقفل کر لیا تھا۔ وہ رات بھر میں کئی بار اس کمرے کے دروازے پر جا چکی تھی۔ ہر بار اسے ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ہاشم کو اس نے اپنی غلامی کرتے دیکھا تھا۔ اس کا یہ سرد رویہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ہمیشہ وہی روٹھا کرتی تھی اور ہاشم اسے منایا کرتا تھا۔ اس کی خوبصورتی پر مرتا ہاشم وہ کمرے میں خود کو بہت اچھی طرح تیار کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، آج میں ہی منا لوں گی اسے۔ اپنی حسین اور کم عمر بیوی کو وہ کتنی دیر نظر انداز کر پائے گا؟ صبح ہو چکی ہے، اب تو وہ کمرے سے نکلے گا۔ وہ آج خود کو اس پر نچھاور کر دے گی۔ وہ اسے یہ یقین بھی دلائے گی کہ اب وہ ماں بننا چاہتی ہے۔ وہ تیار ہو کر واپس لانچ میں آ کر بیٹھ گئی۔ ہاشم کو اس نے سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے دیکھا۔ شکر، وہ کمرے سے باہر نکلا۔ وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر فوراً صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور والہانہ انداز میں خود سپردگی سے اس کے گلے لگ گئی۔ میری جان پر بن گئی تھی ہاشم، اس طرح ناراض کیوں ہو گئے تھے؟ جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ ہاشم نے اسے فوراً دھکا دے کر دور ہٹایا۔ وہ اس چیز کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ اس نے بامشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ ہاشم، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ نگاہوں میں نفرت اور سختی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی بھی نرمی نہیں تھی۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا مریم، تمہارا بدترین کردار اور ماضی میرے سامنے پوری طرح عیاں ہو چکا ہے۔ کل دوپہر میں تمہارے پاپا کے گھر پر وہ سارا منظر دیکھ کر ہی حیران اور پریشان رہ گیا تھا، مگر رات تمہارے سابقہ منگیتر نے جو کچھ مجھے بتایا اسے جان کر میرا خود کو ختم کر دینے کو دل چاہ رہا ہے۔ ایسا گھناؤنا کردار رکھنے والی لڑکی کو میں پچھلے کئی برسوں سے بیوی بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے سخت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم، زین بکواس کر رہا تھا، میں نے اسے ٹھکرا دیا۔ وہ اپنے ریجیکٹ کیے جانے کا بدلہ لے رہا ہے۔ وہ مجھ سے منگنی توڑنے کا انتقام لے رہا ہے۔ بس مریم، اور جھوٹ نہیں۔ ہاشم نے وارننگ دینے والے انداز میں انگلی اٹھا کر اس کی بات بے حد سختی سے کاٹ دی۔ میں کل تک اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ تم نے پہلی بار جس مرد کو چاہا وہ میں تھا۔ میں اس معاملے میں بہت انتہا پسند ہوں مریم۔ میری بیوی جب مجھے ملی تھی تو اس کے دل میں کوئی اور تھا۔ اس کے جذبات انچھوئے نہ تھے۔
اس سچائی کو جاننے کے بعد میں تمہارے ساتھ رشتہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ وہ اور ہوں گے بے غیرت، مگر میں ایسا نہیں ہوں۔ دوسرے مردوں کے ساتھ راتیں گزار کر آئی عورت میری بیوی نہیں رہ سکتی۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں مریم۔ نہیں نہیں ہاشم، پلیز ایسا مت کرو، تم تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ تمہاری خواہش ہے نا کہ میں تمہارے بچے کی ماں بنوں؟ میں تمہارے بچے کی ماں بننا چاہتی ہوں ہاشم، اس نے روتے ہوئے اس کے بازو جکڑ لیے۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ جھٹک کر دور ہٹائے۔ میں کل رات سے کئی مرتبہ، 1000 مرتبہ اس بات کا شکر ادا کر چکا ہوں کہ تم میرے بچے کی ماں نہیں بنی۔ اگر ہماری کوئی اولاد ہوتی تو آج جو فیصلہ میں کرنے جا رہا ہوں اسے کرنا میرے لیے بے حد کٹھن ہو جاتا۔ وہ اسے دیکھ کر تنفر سے بول رہا تھا۔ ہاشم کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت اور حقارت تھی، جیسے وہ کوئی بدبودار اور غلیظ شے تھی۔ تو تم کون سا غیر شادی شدہ اور کنوارے تھے؟ 3 بچوں کے باپ تھے تم۔ یہ میرا احسان تھا تم پر کہ میں نے تمہیں اپنا ساتھ دیا۔ وہ یکدم ہی ہذیانی انداز میں چلائی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کی حالت غیر تھی۔ وہ جیسے گہرے سمندر میں ڈوبنے سے پہلے اس پانی میں خود کو بچانے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ بہت افسوس ہے مجھے اس بات کا، بہت شرمندہ ہوں میں اپنے بیوی اور بچوں سے۔ تمہاری محبت میں پاگل ہو کر میں نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا، بہت زیادتی کی تھی۔ تو اب ادا کر دو اپنی شرمندگی کا حساب، دوبارہ نکاح پڑھوا لو اپنی بیوی سے، بیچاری سے۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ اس کے چلانے کے بعد جواب میں ہاشم بہت ٹھنڈے اور پرسکون انداز میں بولا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ تمہاری سب باتیں احمقوں کی طرح مانتے چلے جانے کے باوجود میں نے ایک بات تمہاری نہیں مانی تھی مریم، میں نے رومانہ کو طلاق نہیں دی تھی۔ تب تم سے اس بات کو چھپانے کی وجہ تمہیں دھوکہ دینا نہیں بلکہ تمہاری ناراضگی سے بچنا تھا۔ میں تمہارے عشق میں پاگل ہو کر اسے طلاق دے دینا چاہتا تھا، مگر اس نے رو کر مجھ سے منت کی تھی کہ مجھے میری بیٹیوں کے مستقبل کا خیال دلایا تھا۔ میری بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، کل کو ان کی شادی کا وقت آئے گا تو ان کے رشتے میں طے کرتے وقت اس کی طلاق ان کے لیے سوالیہ نشان بن جائے گی۔ میں نے اپنی بچوں کی خاطر اس کی بات مان لی تھی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا مریم۔ رومانہ آج بھی میری بیوی ہے اور آج میں واپس اس کے پاس جا رہا ہوں۔ 100,000 شکر کہ میرے بچوں کی ماں ایک شریف اور باکردار عورت ہے۔ تمہاری طرح گزرے وقت کو میں یہ سمجھ کر بھلانے کی کوشش کروں گا کہ میں نے عیاشی کے لیے چند سال ایک بد کردار لڑکی اپنے نکاح میں رکھی تھی۔ جب میرا دل بھر گیا میں نے اسے طلاق دے دی۔ وہ اس کی تذلیل کر رہا تھا، جیسے کل رات خود کو پہنچی ہر تکلیف کا اسے بے عزت کر کے بدلہ لے رہا ہو۔ وہ ہاشم کی تذلیل پر سکتے میں نہیں تھی، وہ اس کے جھوٹ پر سکتے میں تھی۔ رومانہ آج بھی اس کی بیوی تھی۔ ہاشم پچھلے کئی سالوں سے اسے جھوٹ بولتا رہا تھا۔ یہ شے مات تھی، وہ چاروں شانے چت تھی۔ وہ ہاشم سے لڑنا، اس پر چلانا، ہذیان بکنا سب کچھ بھول چکی تھی۔ وہ حیرت سے گمسم کھڑی یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ساری زندگی وہ لوگوں سے جھوٹ بولتی، انہیں دھوکے دیتی آئی تھی۔ کوئی اس سے بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ میں رومانہ اور اپنے بچوں کے پاس واپس جا رہا ہوں مریم۔ تمہیں طلاق کے کاغذات آج شام تک میرا وکیل پہنچا دے گا۔ میں تمہیں 15 دن کے نوٹس دے رہا ہوں۔ اگلے 15 دن میں میرا یہ گھر خالی کر دو۔ تمہاری وجہ سے اپنے بچوں کو میں نے یہاں سے نکالا تھا، اب انہیں پوری عزت اور احترام سے واپس ان کے گھر لاؤں گا۔ ہاشم سرد سے لہجے میں بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سرد مہری اور سختی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ رہ گئیں تم تو ویسے یہ میرا درد سر نہیں کہ تم کہاں جاؤ گی، مگر پھر بھی اگر تمہیں یاد ہو میں چند سال شادی کے دوران تم نے بہت کچھ مجھ سے تحفے کے طور پر لیا ہے۔ میں نے منہ دکھائی میں اپنا ڈیفینس والا بنگلہ تمہارے نام کر دیا تھا۔ تم وہاں جا سکتی ہو، نہ جانا چاہو تو مت جاؤ۔ ویسے بھی تمہارے لیے کوئی نیا شکار پھنسا لینا کون سا مشکل کام ہے۔ پھنسا لینا میرے جیسا کوئی احمق۔ بہرحال 15 دن بعد میں رومانہ اور بچوں کو یہاں لے آؤں گا۔ آج کے بعد میں کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ استہزائیہ انداز میں حقارت سے بات شروع کرنے کے بعد آخر میں اس کا لہجہ
بالکل سپاٹ اور سرد ہو گیا۔ اس نے اب غور کیا، ہاشم کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی۔ وہ تیار نظر آ رہا تھا۔ پیچھے سے ملازم بھاگتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں ہاشم کا سوٹ کیس تھا۔ ہاشم سنجیدگی سے اس سے بولا، سوٹ کیس گاڑی میں رکھو، میں آ رہا ہوں۔ ملازم سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ ہاشم نے ایک سرد کاٹتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ دونوں ہاتھ لٹکائے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم بغیر کچھ کہے لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج سے نکل گیا۔ ہاشم، وہ چلائی، رکو ہاشم، میری بات سنو۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ کر باہر آئی۔ ہاشم اس گیٹ سے نکل رہا تھا، اس کا شوہر اسے دھتکار کر جا رہا تھا۔ وہ اسے طلاق دینے والا ہے۔ نہیں نہیں، وہ یہ تذلیل نہیں سہ سکتی۔ وہ ساری زندگی سر اٹھا کر زندہ رہی ہے، اسے کبھی کسی نے نہیں ٹھکرایا۔ اس نے لوگوں کو ٹھکرایا ہے۔ وہ لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی؟ وہ اپنے پاپا کا سامنا کیسے کرے گی؟ اسے کچھ تو کرنا چاہیے، اسے ہاشم کو منانا چاہیے۔ وہ بھاگ کر اندر گئی، اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ وہ بھاگ کر واپس باہر آئی تو اس نے طوفانی رفتار سے گاڑی اسٹارٹ کی۔ نہیں مریم، نہیں، مریم کو خدا نے جیتنے کے لیے تخلیق کیا ہے۔ مریم کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کا شوہر اسے بدکرداری کا الزام لگا کر طلاق نہیں دے سکتا۔ اسے روڈ پر اپنے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی اسپیڈ اس حد تک تیز تھی، وہ جنونی انداز میں گاڑی چلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہاشم طلاق کے کاغذات اسے وکیل سے بنوائے اور اسے بھیجے، وہ اپنے پاپا کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ روک سکتا ہے ہاشم کو ایسا کرنے سے، وہ روک لیں گے ہاشم کو اسے طلاق دینے سے۔ جتنی اسپیڈ سے وہ جا رہی تھی، وہ دنیا و مافیا سے بے حد دور تھی۔ وہ پاپا کے پاس پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ایکسیلیٹر پوری قوت سے دبایا۔ اسے سامنے پاپا نظر آ رہے تھے۔ وہ ان کو جتنا نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اسے نفرت سے دیکھتے اتنا ہی اس سے دور ہو رہے تھے۔ اس نے بہت خطرناک موڑ کاٹا۔ وہ غلط طرف مڑی تھی۔ سامنے سے آتے ٹرک کے ڈرائیور نے بریک فوراً کاٹنے کی کوشش کی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بہت زوردار دھماکہ ہوا اور بہت بلند چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ آمنہ ICU میں تھی۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ تینوں ہسپتال میں موجود تھے۔ شہریار خان بہت پریشان تھے۔ وہ دونوں بھائی اپنی ماں کے لیے بہت پریشان تھے۔ دوپہر تک لیزا بھی ان کے ساتھ وہاں رہی۔ پھر اس کے پاپا نے فون کیا۔ پھر اس نے پاپا کو فون کیا۔ انہوں نے اسے گھر بلایا۔ لیزا فوراً ہی چلی گئی۔ وہ ماں کی وجہ سے اتنا پریشان تھا کہ اسے لیزا سے یہ پوچھنے کا بھی دھیان نہیں آیا کہ اس کے پاپا نے اسے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا۔ شہریار خان نے آمنہ کے مستقل معالج کو بھی وہاں بلوا لیا۔ شہر کے بہترین ہسپتال میں بہترین ڈاکٹروں کی زیر نگرانی آمنہ کا علاج ہو رہا تھا۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہونے لگی۔ آمنہ کو انجائنا کا اٹیک ہوا۔ انجائنا کے اٹیک کے فوراً بعد طبی سہولیات ملنے کے باعث خطرہ ٹل گیا تھا، مگر ان کے مستقل معالج کے چہرے پر وہ تینوں کچھ لکیریں سی دیکھ رہے تھے۔ آمنہ ہوش میں تھی، انہیں آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ باری باری تینوں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس ICU میں جا رہے تھے۔ آمنہ سکندر کو دیکھتے ہی رونے لگی۔ وہ ان کی طبیعت بگڑنے سے ڈر رہا تھا۔ دوپہر کے بعد سے آمنہ کے مستقل معالج نے ان کے مختلف ٹیسٹ کروانے شروع کر دیے تھے۔ انجائنا کے اٹیک کے ساتھ ان ٹیسٹوں کا کیا تعلق؟ وہ اندر ہی اندر ایک عجیب سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ گھر پر تو نویرہ اور علی ہی تھے۔ وہ تینوں ہسپتال میں موجود تھے۔ زین نے شہریار خان سے رات میں گھر چلے جانے کو کہا، مگر وہ آمنہ کے پاس سے جانے کو آمادہ نہیں تھے۔ وہ 2 ہی افراد وہاں رک سکتے تھے، اسی لیے مجبوراً زین کو گھر جانا پڑا۔ وہ تینوں آپس میں آمنہ کی طبیعت کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ ساری رات شہریار خان ہسپتال میں ساتھ رہے۔ شہریار خان اسے اداسی سے دیکھ رہے تھے، مگر ان دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ آمنہ خواب آور ادویہ کے زیر اثر ساری رات پرسکون نیند سوتی رہیں۔ بظاہر اب ان کی حالت سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی، مگر اگلی صبح ڈاکٹر انہیں بتا رہے تھے کہ جیسا وہ لوگ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ یہ ہسپتال کا کانفرنس روم کے طرز کا کمرہ تھا۔
یہاں آمنہ کے خصوصی معالج کے ساتھ اس ہسپتال کے چند اور قابل ڈاکٹر بھی موجود تھے۔ سکندر اور شہریار خان ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ آمنہ کے کل ہوئے تمام ٹیسٹوں کی رپورٹ ڈاکٹر کے سامنے رکھی تھی۔ آمنہ کے مستقل معالج انہیں بہت دل دہلا دینے والی باتیں بتا رہے تھے۔ آپ کی مسز کی رپورٹس ٹھیک نہیں آئی ہیں شہریار صاحب، کینسر دوبارہ پھیل رہا ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں نے احتیاطاً بلڈ اور یورین ٹیسٹ کرایا تھا، مجھے ان کی رپورٹس میں کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو میں نے مناسب سمجھا تمام ٹیسٹ کروا لوں تاکہ ذہن کلیئر ہو سکے۔ وہ سکتے کسی کیفیت میں خوف زدہ سا ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ ابھی 4 ماہ پہلے آمنہ کے تمام ٹیسٹ روٹین کے مطابق ہوئے اور ان کی رپورٹس ٹھیک آئی تھیں۔ جواباً ڈاکٹر فاروقی نے انہیں ملامت کرتی ہوئی ان کو دیکھا اور درد بھری نظروں سے جیسے کہنا چاہتے ہوں بیماری اور شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کون جانے 4 ماہ پہلے بھی بیماری اندر ہی اندر پھیل رہی ہو، مگر چونکہ اس وقت انہیں پتہ چلنا خدا کی منشا نہیں تھی، چنانچہ ٹیسٹ کی رپورٹوں میں انہیں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پھر کوئی علاج اب کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ باپ کا خوف اور پریشانی پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ میجر سرجری ہوگی دوبارہ، مگر اس میں رسک بہت زیادہ ہوگا۔ ڈاکٹر فاروقی دوبارہ بولے، مگر اس میں وہ دونوں ڈاکٹرز کے دل دہلا دینے والے انکشافات سن کر باہر نکل آئے۔ شہریار خان اس سے ایک قدم آگے تھے۔ وہ سست روی سے پیچھے چل رہا تھا۔ شہریار خان کو جیسے چکر سا آیا، وہ لڑکھڑا کر گرنے لگے۔ پاپا! اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر انہیں تھاما۔ وہ انہیں پکڑ کر بینچ پر بٹھا دینا چاہتا تھا، مگر شہریار خان یکدم ہی اس کے گلے لگ کر رو پڑے۔ سکندر، اپنی ماں کو بچا لو، میں نے اس پر بہت ظلم کیے ہیں، اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ خود اس لمحے بہت تکلیف میں تھا۔ باپ سے ناراضگی، باپ کا خود پر کیا کوئی بھی ظلم اسے اس پل یاد نہیں تھا۔ اس نے اپنے دونوں بازو ان کے گرد پھیلا دیے، وہ انہیں سنبھال رہا تھا۔ امو جان کو کچھ نہیں ہوگا پاپا، میں انہیں علاج کے لیے امریکہ لے جاؤں گا، بڑے سے بڑے اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے ان کا علاج کراؤں گا، وہ گلوگیر لہجے میں بولا۔ شہریار خان نے روتے ہوئے اپنا سر اس کے کاندھے پر سے اٹھایا۔ سکندر، لیزا سے شادی کر لو، جلد از جلد۔ آمنہ کو بہت ارمان ہے تمہاری شادی کا، اس طرح وہ چاہتی ہے، اس طرح دھوم دھام سے لیزا سے شادی کر لو۔ اس کا جسم تمہارے ہی غم میں گھلا ہے، تمہیں خوش دیکھے گی تو شاید اس کے اندر زندہ رہنے کی امنگ پیدا ہو سکے، پھر شاید وہ اپنی بیماری سے لڑ سکے۔ وہ روتے ہوئے اس سے بول رہے تھے، میں لیزا سے اسی طرح شادی کروں گا پاپا، جس طرح امو جان چاہیں گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جمع تھے، شہریار خان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ انہوں نے روتے روتے بے اختیار اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے۔ سکندر، مجھے معاف کر دو، میں دنیا کا بدترین باپ ہوں، میں نے تمہاری زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں مجرم ہوں، تمہارا بھی، تمہاری ماں کا بھی۔ آج آمنہ اس حال تک پہنچی ہے تو میری وجہ سے۔ پاپا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ایسا مت کریں۔ اس نے اپنے سامنے بندھے ان کے ہاتھوں کو کھولا۔ آپ سے معافی منگوانا تو میری منشا کبھی نہیں تھی۔ اس کے غم میں اس کی ماں اس حال کو پہنچ گئی، اس کا باپ بہت کمزور اور بوڑھا ہو گیا، کبھی جس کی حیثیت ایک دنیا تسلیم کرتی تھی، آج وہ اس طرح ٹوٹ کر بالکل بکھر کر رہ گیا ہے۔ والدین بھی تو اپنی اولاد کی بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، پھر اپنے باپ کے لیے دل کو گداز وہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ برسوں سے کسی کے سامنے نہیں رویا تھا، اس وقت وہ باپ کے سامنے رو پڑا۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے، وہ ان کے ہاتھوں کو روتے ہوئے چومنے لگا۔ مجھے آپ کی اور امو جان کی بہت ضرورت ہے پاپا، مجھے آپ کی اور امو جان کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے قرار آنسو بہا رہے تھے۔ آمنہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ آج شام میں ان کی چھٹی ہو جانی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق فی الحال وہ گھر جا سکتی تھیں۔ ہاں، ان کے کینسر کے علاج میں بہت جلدی کیے جانے کی ضرورت تھی۔
اس نے اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے کل آمنہ کے معالجین سے سیٹنگ کے بعد ہی امریکہ میں چند بڑے ہسپتالوں سے انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کیا اور وہاں سے ملی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس نے آج صبح سویرے ہی آمنہ کی تمام رپورٹس وہاں نیٹ کے ذریعے ارسال کر دی تھیں۔ اس وقت وہ تینوں آمنہ کے پاس کمرے میں موجود تھے۔ آمنہ جاگی ہوئی تھی۔ ان کے ایک طرف وہ بیٹھا تھا، دوسری طرف زین تھا۔ آمنہ باری باری ان دونوں کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھیں۔ امو جان، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ میں لیزا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ چاہیں گی بالکل اسی طرح۔ آپ جس فنکشن کے لیے کہیں گی ہم وہ فنکشن کر رکھیں گے۔ وہ مسکرا کر انہیں یقین دلا رہا تھا۔ آمنہ نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ لیزا اور محمود صاحب راضی ہیں شادی کے لیے سکندر؟ انہوں نے نقاہت بھری آواز میں بے یقینی سے پوچھا۔ سب راضی ہیں امو جان، بس آپ کا انتظار ہے۔ آپ جلدی سے طبیعت ٹھیک کر لیں تاکہ جلد از جلد یہ شادی ہو سکے۔ اس مرتبہ آمنہ کو یہ جواب زین نے دیا تھا۔ آمنہ نے پہلے زین کے مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اسے دیکھا۔ وہ زین کی بات کی تصدیق کے لیے سر ہلا کر مسکرا رہا تھا۔ وہ گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے پورچ میں آیا۔ اب تک اسے راستے یاد ہو گئے تھے، اسی لیے وہ گاڑی خود ڈرائیو کرنا چاہتا تھا۔ وہ باہر نکلا۔ اسے پورچ میں زین گھر کے چند ملازمین کے ساتھ گاڑی کے پاس کھڑا نظر آیا۔ علی بھی وہیں کھڑا تھا، پاس ٹوکرے میں پھول رکھے ہوئے تھے، بہت خوبصورت اور تازہ پھول۔ زین ملازمین کو ساتھ لگائے دلہا کی گاڑی سجا رہا تھا۔ وہ دوسری گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ زین اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیسی لگ رہی ہے گاڑی؟ گاڑی کا ایک حصہ پھولوں سے سج چکا تھا۔ زین اسی کی طرف دیکھتا سکندر سے پوچھ رہا تھا، بہت خوبصورت۔ وہ زین کے پاس آ کر رک گیا۔ اسے مسکرا کر تعریف کی۔ سکندر، پاپا آج آپ کی شادی ہے نا لیزا آنٹی کے ساتھ؟ علی کی معصومانہ سی انداز میں بولنے پر وہ ہنس پڑا۔ ہاں علی، آج تمہارے سکندر پاپا اور لیزا آنٹی کی شادی ہے۔ اس کے بجائے علی کو زین نے جواب دیا۔ امو جان کو ہسپتال سے آئے 5 دن ہو چکے تھے۔ وہ فی الحال مکمل بیڈ ریسٹ پر تھیں۔ ان کے ہسپتال سے آتے ہی شہریار خان نے محمود خالد سے مل کر آنن فانن شادی اور ولیمے کا دن طے کر لیا تھا۔ آمنہ کی ہسپتال سے گھر واپسی کے موقع پر وہ شہریار خان اور زین کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گیا تھا، پورے 12 سال بعد۔ اس کی خودداری، خود پسندی اور انا سے کھیل کہیں زیادہ اس کی ماں کی زندگی عزیز تھی۔ اسے گھر میں قدم رکھتے ہوئے ایک پل کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں کیوں نہیں آنا چاہتا تھا۔ شادی کی تیاریاں بھاگ دوڑ شہریار خان اور زین نے کی تھیں۔ اس نے تو ان 5 دنوں میں آمنہ کو جلد از جلد علاج کے لیے امریکہ لے جانے کے سلسلے میں کوششیں کی تھیں۔ نیکولس کا بڑا بھائی سان فرانسسکو میں ایک سرجن تھا۔ اس نے کسی بڑے اچھے اور قابل سرجن کے بارے میں اسے بتایا، جس کے علاج سے کینسر کے کئی مریض صحت یاب ہو چکے تھے۔ رپورٹیں یہاں سے اس نے بھیجی تھیں۔ وہاں اس قابل ڈاکٹر تک رسائی نیکولس کے بھائی کی وجہ سے آسان ہوئی۔ آمنہ کی رپورٹیں دیکھنے کے بعد اس ڈاکٹر نے خاصی امید دلائی تھی کہ ان کا علاج ابھی بھی ممکن ہے اور وہ ایک مرتبہ پھر اس موذی مرض سے اپنی محنت سے لڑ سکتی ہیں۔ آج سے ٹھیک 15 دن بعد اسے آمنہ کو سان فرانسسکو لے جانا تھا۔ شہریار خان بھی ان لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ کل رات ہی یہ سب کنفرم ہوا تھا اور رات جب اس نے شہریار خان اور زین کو یہ بات بتائی تھی تو ان دونوں کے مایوس چہروں پر امیدیں جگمگانے لگی تھیں۔ امو جان ٹھیک ہو جائیں گی سکندر؟ زین نے روندھی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہاں زین، انشاءاللہ امو جان بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ان کی آدھی بیماری تو کل مجھے اور لیزا کو شادی کرتے دیکھ کر دور ہو جائے گی اور باقی بیماری اللہ ڈاکٹرز کے ذریعے ٹھیک کرا دے گا۔ وہ نرم لہجے میں زین سے بولا۔ وہ زین کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے تسلی دینے کے لیے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ انشاءاللہ، زین اس کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ زین کے اور اس کے بیچ گزرے ماہوں سال کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ بات ہوئی تھی تو صرف ماں کے متعلق۔ اس کی ماں مرکز تھی جس کے گرد وہ دونوں بھائی ایک ہی امید اور دعا کے ساتھ جمع تھے کہ ماں صحت یاب ہو جائے۔
माँ के जिस्म से सारी बीमारी दूर हो जाए, माँ के दिल का गम मिट जाए। माँ जो बरसों से रोती रही है, अब उसके लबों पर सिर्फ मुस्कुराहटें हों और वो दिल में फ़कत खुशियाँ। तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं जा रहे हो? ज़ैन ने इसके हाथ में गाड़ी की चाबी देखकर पूछा। हाँ, अम्मू जान की एक दवा ख़त्म हो गई है, वो लेने जा रहा हूँ, सिकंदर कदर संजीदगी से बोला। दूसरी गाड़ी की तरफ जाने के लिए इसने कदम उठाए कि अली ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, पापा मैं भी आपके साथ चलूँ? सिकंदर रुक गया। इसने मुस्कुराकर अली को देखा। आ जाओ अली। सिकंदर के चेहरे पर भतीजे के लिए वालेहाना चाहत थी। अली भागता हुआ सिकंदर के पास गया। सिकंदर ने बेसाख्ता इसे गोद में उठा लिया और इसके गालों पर प्यार किया। वो खामोशी से भाई और बेटे को देख रहा था। इन चंद दिनों में अली सिकंदर से बहुत मानूस हो गया था। सिकंदर की ज़ैन से माँ की बीमारी से हटकर कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई थी। ना नवीरा से सलाम दुआ से ज़्यादा कुछ बातचीत हुई बेतकल्लुफ़ी के साथ, मगर अली से जैसे इसकी पक्की दोस्ती हो गई थी। आइसक्रीम खिलाएंगे सिकंदर पापा? मैं अपनी अली को आइसक्रीम खिलाऊंगा। सिकंदर ने इसे गोद में लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। दोनों गाड़ी में दोस्ती करते हुए बेतकल्लुफ़ी से बैठते नजर आए। और चॉकलेट भी दिलाएंगे ना? अली की मासूमाना फरमाइशें जारी थीं। चॉकलेट भी दिलाऊंगा। सिकंदर ने उसे आगे अपनी बराबर वाली सीट पर बिठा लिया। वो भाई और बेटे को गाड़ी में साथ जाता देखकर बहुत खुश हो रहा था। सिकंदर से कहना चाहता था कि वो अली को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने साथ रखा करे। इसकी ख्वाहिश थी कि इस दुनिया में अली बड़ा होकर सिकंदर जैसा बने, मोहब्बत करने वाला, दरगुजर करने वाला, माफ़ कर देने वाला, आला ज़र्फ़ रखने वाला। इसे अली में ना तो एक और शहरयार खान चाहिए था, ना ही एक और ज़ैन शहरयार। इसके दादाजी, इनके पापा और वह खुद इंतहा पसंद लोग थे, जनूनी और पागल लोग। नस्ल दर नस्ल उनके ख़ानदान में चलता ये पागलपन अब ख़त्म हो जाना चाहिए था, जिसे सिकंदर ने उनके ख़ानदान में चली आई इंतहा पसंदी और ख़ुद परस्ती नहीं मिली। वो चाहता था कि अली भी ना ले। बरसों की दूरियां और फासले थे, सबकी दोबारा पहले जैसे होने में बहुत वक्त लगना था। सिकंदर इसे गले लगा सके, वो सिकंदर से अपने दिल में आई ये तमाम बातें कह सके, ये सब कुछ मुमकिन हो पाने में अभी वक्त लगना था। सदियों के फासले पल भर में नहीं मिट सकते थे। अली बहुत बातें करते हो। उसकी मासूमाना बातों पर मुस्कुराते हुए सिकंदर ने गेट से गाड़ी निकालते हुए कहा। वो टुकटुकी बांधे उस तरफ देखे जा रहा था। सिकंदर से दूरी और फासले के सबब वो बहुत कुछ जो वो कहना चाहता था नहीं कह पा रहा था, मगर नवीरा से तो वो सब कुछ कह सकता है जो वो उससे सुनने की मुंतज़िर है। गुज़श्ता कई दिन पहले सिकंदर की परेशानी और फिर माँ की बीमारी की भाग दौड़ में गुजरे थे। इसे सुकून से बैठकर नवीरा से बात करने की मोहलत ना मिली थी, मगर इस परेशानी और भाग दौड़ में भी इसे नज़र आ रहा था कि बज़ाहिर अम्मू जान और घर के तमाम अफराद का पहले ही की तरह ख्याल रखती नवीरा इससे दूर हो गई थी, इससे फासले पर चली गई थी। उसकी आंखों में हर लम्हा एक शिकायत होती थी। इसे शादी के इन गुजरे बरसों में इसने ये तक नहीं बताया कि इसकी कभी किसी से मंगनी हुई थी। उम्मे मरियम के इसकी ज़िंदगियों में किस तूफ़ान की तरह आना और जाना माजी की सारी राख कुरेद रही थी। जिस शौहर को वो बिला शिरकत गैर अपना समझती थी, क्या वो माजी में किसी की मोहब्बत में मुब्तला रह चुका था? और वो मोहब्बत इतनी ज़ोर आवर थी कि इसने अपने सगे भाई तक को पूरे 12 साल छोड़े रखा था। इसे नवीरा के दिल की बदगुमानियाँ और नाराज़गियाँ दूर करनी थी। मोहब्बत तो वो उसे करता है ना, तो क्या हर्ज है अगर वो नवीरा के दिल से बदगुमानी मिटाने की कोई ये कह दे कि 12 साल पहले इसे मोहब्बत और पसंदीदगी में फ़र्क करना नहीं आया था। उम्मे मरियम अपनी गैर मामूली जहानत और बेतहाशा हुस्न की वजह से इसे पसंद आ गई थी। तब वो पसंदीदगी को मोहब्बत समझ बैठा था। अगर उसका ये झूठ नवीरा के दिल को खुशी देता है, उसे फिर उसके नज़दीक ले आता है, तो वो इस झूठ को जायज़ समझता था। सिकंदर की शादी के दिन जबकि वो उनके घर में खुशियाँ बिखरी हुई थीं, इससे अच्छा मौका और कौन सा हो सकता था नवीरा से ये सब कहने के लिए। इसने गाड़ी की सजावट का बकिया काम नौकरों को समझाया
اور خود گھر کے اندر جانے کے لیے مڑ گیا۔ یہ سکندر اور لیزا کے ولیمے کی رات تھی۔ کل بہت دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی ہر خواہش کے مطابق ان کی بارات باپ کے گھر سے نکلی تھی۔ آمنہ دلہا کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ علی شہ والا بنا تھا۔ گاڑی زین نے چلائی تھی۔ نویرہ بھی دلہا کی گاڑی میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آمنہ نے شادی کے دن وہی ساڑی پہنی جو اس نے لیزا کے لیے عروسی ملبوسات کی خریداری کے موقع پر اسے دلوائی تھی۔ آمنہ بے تحاشا خوش تھی۔ وہ کسی پل خوشی سے رو پڑتی اور اگلے ہی پل کھل کھلا کر ہنسنے لگتی۔ اس نے شادی اور ولیمے کی تقریبات میں ویل چیئر پر بیٹھ کر شرکت کی۔ برسوں کی آبلا پائی کے بعد یہ خوشی اللہ نے اسے دکھائی تھی۔ اس کی فیملی اکٹھی تھی اور سب ایک ساتھ تھے۔ ان کا ایک بیٹا ان کے بائیں طرف، دوسرا دائیں طرف، اور اپنے بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر وہ پھر سے جی اٹھی تھیں۔ بیماری تو اللہ کے حکم سے آپریشن، علاج اور دوائیوں کے ذریعے ہی ان کے جسم سے باہر نکلنی تھی، مگر اتنا اب اسے یقین تھا کہ اس کی امّو جان اب اپنی بیماری سے لڑیں گی۔ ان کے اندر زندہ رہنے کی امنگ پھر سے پیدا ہو گئی ہے اور زندہ رہنے کی یہ امنگ ہی انہیں اپنی بیماری سے لڑنے پر مجبور کرے گی۔ شادی کے تحفے کے طور پر آمنہ نے اسے اور لیزا کو ہنی مون کے لیے اٹلی کا ریٹرن ٹکٹ دیا تھا۔ ماں کی بیماری کے اس مشکل موقع پر نہ اس کا دل تھا ہنی مون کا اور نہ ہی لیزا کا، مگر آمنہ کا اصرار تھا کہ وہ دونوں جائیں۔ ابھی ان لوگوں کے امریکہ جانے میں 2 ہفتے باقی تھے، تو کیا حرج ہے اگر اگلا 1 ہفتہ وہ اور لیزا اٹلی میں گزاریں۔ اس کی ماں اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جان چکا تھا اس کے دل کی خوشی دبے رہتے سے اس نے لیزا کے سامنے اٹلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ولیمے والی رات ہی ان لوگوں کی فلائٹ تھی۔ نینی بھی ان کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے بطور خاص پاکستان آئی تھیں۔ شادی کی تقریب میں شرکت کر کے آج رات انہیں بھی ان دونوں کے ساتھ واپس روم جانا تھا۔ سب لوگ انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے آئے ہوئے تھے۔ شہریار خان، آمنہ، زین، نویرہ، علی، محمود، خالد اور عائشہ۔ آمنہ ویل چیئر پر تھیں۔ لیزا کے دونوں ہاتھوں پر مہندی رچی تھی۔ وہ اسٹائلش مگر سادہ لباس میں تھی، لیکن اس سادگی میں بھی اس کی نئی دلہن ہونا پتہ چل رہا تھا۔ لیزا شہریار خان، آمنہ اور نویرہ سے مل رہی تھی۔ شہریار خان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعائیں دیں۔ آمنہ نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ نویرہ نے پیار سے گلے لگایا۔ علی سکندر کی گود میں چڑھا ہوا تھا۔ اس کی سکندر سے بے تکلفانہ دوستانہ انداز میں باتیں ہو رہی تھیں۔ زین خاموشی سے سکندر کو دیکھے جا رہا تھا۔ جب سکندر کی بارات لے کر وہ لوگ گھر سے نکل رہے تھے، اس پل چاہا وہ بھائی کے گلے لگ جائے، اسے مبارکباد دے۔ جب سکندر اور لیزا کا نکاح ہوا، اس پل سب کو سکندر سے گلے ملتے اس نے دور سے اور حسرت سے دیکھا۔ اس کا بھی دل چاہا وہ اس کے پاس جائے، اسے گلے لگا کر خوشیوں کی دعائیں دے، مگر ایک جھجک تھی جو اسے سکندر کے پاس جانے سے روک رہی تھی۔ نہ جانے سکندر اس کے گلے لگنا چاہے گا بھی یا نہیں۔ سب سے ملنے کے بعد اب لیزا محمود خالد سے مل رہی تھی۔ وہ اسے خوش دیکھ کر بہت خوش تھے، مگر پھر بھی ان کی آنکھوں میں ایک دکھ جھلک رہا تھا۔ اس دکھ کی وجہ وہ جانتی تھی۔ وہ باپ کے گلے لگ گئی۔ خوش رہو بیٹا۔ اسے گلے لگا کر پیار کرتے ہوئے انہوں نے دعائیں دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا پاپا۔ باپ کا دکھ محسوس کر کے اس کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ تم نے مریم کو فون کیا تھا؟ چند لمحوں بعد وہ بہت دھیمی آواز میں اس سے پوچھ رہے تھے۔ اب وہ باپ کا ہاتھ تھامے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے جواباً نہیں میں سر ہلایا۔ بہن نے بہت کوشش کی پاپا، مگر ابھی خود میں اتنا ظرف پیدا نہیں کر سکی کہ اس سے مل سکوں، اس سے بات کر سکوں۔ اگلی بار پاکستان آؤں گی تو اس سے ضرور ملوں گی۔ ہے تو وہ میری بہن ہی نا پاپا، اسے زندگی بھر کے لیے چھوڑ تو نہیں سکوں گی۔ محبت نہیں رہی مگر خون کا رشتہ تو ہے نا پاپا۔ بولتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی۔ سیم کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع پا کر محمود خالد نے اسے بلایا تھا۔ وہ اور محمود خالد ہسپتال میں سیم کے پاس موجود تھے۔ جب سیم ہوش میں نہیں تھی،
وہ وہاں موجود رہی، مگر اس کے ہوش میں آتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ اس سے نہیں ملی۔ اس کی فلائٹ کا وقت ہو رہا تھا، اب انہیں اندر چلے جانا تھا۔ نینی نے اس کے کاندھے کے گرد ہاتھ رکھ کر جیسے اسے تسلی دینی چاہی تھی۔ وہ لیزا اور محمود خالد کا دکھ محسوس کر رہی تھیں۔ چلو لیزا، دیر ہو رہی ہے، وہ اس سے بولی۔ سکندر بھی اب ماں باپ نویرہ، محمود خالد اور عائشہ سے مل رہا تھا۔ پاپا، امو جان کی ساری تیاری کرا دیجیے گا، میں اگلے ہفتے واپس آ جاؤں گا۔ فکر مت کرو بیٹا، ساری تیاری ہو جائے گی۔ تم اور لیزا بس دل بھر کر گھومنا پھرنا، انجوائے کرنا اور مزے کرنا۔ شہریار خان شفقت اور محبت سے بولے۔ اس نے زین کی طرف دیکھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ زین کے سامنے کھڑا تھا۔ اپنا خیال رکھنا سکندر، زین مسکرا کر بولا۔ وہ اب بھی بھائی کے گلے نہیں لگ سکا تھا۔ سکندر نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اسے گلے لگا لیا، جیسے اس کی دل کی بات وہ اس کے کہے بنا ہی جان گیا تھا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا زین، وہ اسے گلے لگائے ہوئے بولا۔ اور زین شہریار نے زندگی میں پہلی بار اپنے بڑے بھائی پر فخر کیا۔ وہ رشک قابل رشک تھا، کیسی نفرت یا حسد جس میں وہ مبتلا تھا، مگر اسے رشک سے دیکھتے یہ سوچا تھا کہ کاش وہ بھی سکندر جیسا ہوتا، اس کی طرح اعلیٰ ظرف اور درگزر کرنے کا حوصلہ رکھنے والا، اسی کی طرح محبتوں کو بنا لفظوں کے سمجھ لینے والا۔ تحفے میں دیے گئے گھر میں بھی نہیں گئی تھی وہ اپنے فلیٹ میں تنہا تھی، ساحل سمندر سے نزدیک۔ یہ فلیٹ کئی برس پہلے اس نے خریدا تھا، جب محمود خالد نے اپنی کچھ پراپرٹی ان دونوں بہنوں میں برابر تقسیم کی تھی۔ تب لیزا نے روم میں اور اس نے کراچی میں اپنے لیے فلیٹ خریدا تھا۔ اس کے فلیٹ کے لیونگ روم کی بڑی بڑی فرنچ ونڈوز سے سمندر کا خوبصورت منظر نظر آتا تھا۔ تب اس منظر کی دلکشی سے محصور ہو کر اس نے یہ فلیٹ خریدا تھا، مگر اب یہ منظر اس کے 24 گھنٹوں کا ساتھی تھا۔ وہ دن کے 24 گھنٹے یہاں ان کھڑکیوں کے سامنے ویل چیئر پر بیٹھ کر سمندر کو دیکھتے ہوئے گزار دیا کرتی تھی۔ اس خوفناک ایکسیڈنٹ میں اس کی جان بچ گئی تھی، کاش نہ بچی ہوتی، مگر اس کی قسمت میں بچ جانا اور معذور اور اپاہج ہو کر ویل چیئر پر آ جانا لکھا تھا۔ ہاشم کے کسی پیسے کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ اس کے تحفے میں دیے گئے گھر میں بھی نہیں گئی تھی۔ طلاق کے بعد اب اس کی کسی بھی چیز پر کیا حق تھا؟ اس کے پاپا نے بہت کوشش کی کہ وہ ہسپتال سے آنے کے بعد ان کے ساتھ ان کے گھر چلی آئے، مگر باپ کی نظروں سے گر کر، معذور اور اپاہج ہو کر، ایک بوجھ بن کر وہ ان کے گھر کیسے جا سکتی تھی؟ مریم ساری زندگی سر اٹھا کر زندہ رہی۔ اسے ویل چیئر سے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے باتھ روم جانے سے ہر چیز کے لیے مدد درکار ہو گئی تھی، سو اس کام کے لیے اس نے ایک کل وقتی ملازمہ رکھ لی تھی۔ خالد محمود روز شام میں اس کے پاس آتے، وہ چند گھنٹے اس کے ہاں گزارتے۔ اس دوران وہ دونوں ہی خاموش رہتے تھے، بہت بولنے، بہت چیکنے، بہت تیز زندگی کی دوڑ میں شامل۔ مریم بولنا ہی بھول گئی تھی، اس کے پاس الفاظ گم ہو گئے تھے۔ اس کے اور اس کے باپ کے درمیان چند مختصر جملوں کا تبادلہ ہوتا، جیسے آج ان سے اسے پتہ چلا کہ لیزا اور سکندر ہنی مون کے لیے اٹلی گئے تھے۔ لیزا بہت خوش ہوگی، اس نے سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ باپ کی نظروں میں اپنے لیے دکھ اور مایوسی نہیں دیکھ پاتی تھی، اسی لیے ان سے نظریں نہیں ملایا کرتی تھی۔ یہاں سارا دن اکیلے رہ کر پتہ نہیں وہ کیا کیا سوچتی رہتی ہے۔ بیٹا میرے ساتھ گھر چلو، آج پھر سے جانے سے پہلے انہوں نے اسے سمجھایا، اور وہ روزانہ کی طرح اس نے پھر انکار کیا۔ پاپا، مجھے اس قید تنہائی میں رہنے دیں، میں دنیا کا اور لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ روزانہ کی طرح اسے سمجھانے میں ناکام ہو کر محمود خالد مایوس اپنے گھر لوٹ گئے تھے۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، باپ کا دل دکھانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر آج وہ ہر بلا ناغہ اس کے پاس آتے تھے، اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اس کے لیے سب سے زیادہ مضطرب رہا کرتے تھے، جو اسے معذور اپاہج دیکھ کر پہروں رویا کرتے تھے۔ وہ اس کے باپ تھے، وہ ان کی نظروں سے گر چکی تھی، پھر بھی انہوں نے اسے نہیں چھوڑا، مگر باپ کی نظروں سے گر کر
اس کے لیے جینا بہت دشوار ہو گیا تھا۔ ساری زندگی کبھی رک کر کچھ سوچا نہیں تھا کہ زندگی کے ہنگامے فرصت نہیں لینے دیتے تھے۔ آج سوچنے کے لیے فرصتیں ہی فرصتیں تھیں۔ سچا دوست زندگی میں کوئی بنایا نہیں۔ جو ماسک لگے چہرے اور مصنوعی محبتیں اس نے اپنے گرد جمع کر رکھی تھیں، وہ اس کی ویل چیئر پہ آتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھیں۔ پارٹیز، ورکشاپس، کانفرنسز، سیمینار، چیریٹی شوز، فنڈنگ ریزنگ کیمپین، اب اس کے کسی بھی دوست کو اسے کسی بھی موقع پر ان کی یاد نہیں آتی تھی۔ یہ سب کچھ ایک دم ہی اس کی زندگی سے باہر نکل گیا تھا۔ حاصل زندگی یہ تھا، اس کے پاس صرف ایک رشتہ، اس کے باپ کا، جو مجبور تھا آج بھی اس سے محبت کرنے پر۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی کہ صبح سے شام اور شام سے رات یوں ہی خاموشی سے سمندر کو دیکھتے تمام ہو جایا کرتی تھی۔ وہ ہر روز سکندر کو بھی سوچتی تھی اور لیزا کو بھی۔ سکندر کا خیال اسے پہروں بے چین رکھتا تھا۔ وہ شخص جسے اس نے چاہا تھا، وہ شخص جس نے اسے ٹھکرایا تھا اور جس سے اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ اس نے اس کے گھر والوں کی نظروں سے گرا کر لیا، اس کے گھر سے اسے نکلوا کر لیا۔ جو اس نے 12 سال قبل سکندر کے ساتھ کیا تھا، آج وہی سب کچھ اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ سمندر اس سے باتیں کرتا تھا۔ سمندر اسے بعض دفعہ بہت سچی اور کڑوی باتیں کہہ جاتا تھا۔ سمندر اسے کہتا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ خدا کا انصاف ہے۔ وہ اپنے باپ کی نظروں سے گر گئی۔ اس کی بہن اسے عمر بھر کے لیے چھوڑ گئی۔ اس کے شوہر نے اسے ذلتوں کے ساتھ اپنے گھر سے اور اپنی زندگی سے نکال دیا۔ سمندر کہتا تھا اسے سکندر کی آہ لگ گئی ہے۔ سکندر نے قبولیت کے کسی لمحے میں بڑے سچے دل سے اسے بددعا دی ہوگی، تبھی تو اس کے مقدر میں اللہ نے موت نہیں، یہ معذوری والی زندگی لکھ دی ہے۔ کسی کو اپنے خاطر میں نہ لانے والی مریم کے ارد گرد سے اس کے تمام چاہنے والے، اس پر نثار ہونے والے رخصت ہو گئے۔ وہ تنہا رہ گئی تھی۔ صبح سے رات تک اس کے پاس سوچیں ہی سوچیں ہوتی تھیں۔ کسی پل پچھتاوے بھی ہوتے تھے۔ کاش وقت ایک بار پھر پیچھے کی طرف چلا جائے۔ کاش اب کی بار وہ سب کچھ کرے گی اور جو اس کے پاپا چاہتے ہیں۔ وہ کسی کا گھر خراب نہیں کروائے گی۔ وہ ممی کے شوہر کو اپنی طرف مائل نہیں کروائے گی۔ وہ پاپا کے پاس لندن چلی جائے گی۔ وہ اپنے اندر وہ سب خوبیاں پیدا کرے گی جو لیزا میں ہیں۔ وہ لیزا سے کیسے کہے گی وہ اس کی ذہانت لے لے، اس کا حسن لے لے، بدلے میں اپنا بہت عام اور معمولی ہونا اسے دے دے، اپنا بے وقوف ہونا بھی اسے دے دے۔ کاش اسے بے وقوف بنائے، اسے استعمال کرے کوئی تو اسے بھی پتہ چلے، اپنا ایسا احمق اور سادہ ہونا اسے دے دے۔ اسے اس کے حسن اور ذہانت کے عوض محمود خالد اور سکندر شہریار دے دے۔ جب وہ لیزا جیسی ہو گئی تو سب اسے ملیں گے، محمود خالد اور سکندر شہریار اسے ہی ملیں گے۔ ان دونوں کی محبتیں، ان دونوں کا ساتھ۔ کاش وہ مریم نہ ہوتی، کاش وہ لیزا ہوتی۔ اسے حسن نہیں چاہیے، اسے ذہانت نہیں چاہیے، اسے لیزا جیسا دل چاہیے۔ وہ لیزا کیوں نہیں؟ وہ لیزا جیسی کیوں نہیں؟ یہ اٹلی میں اس کا آخری دن تھا۔ ان 8 دنوں میں وہ دونوں نیپس، لیکورنس، ٹاواچی سب جگہ گئے تھے، جیسے جیسے یادوں کو زندہ کر رہے تھے۔ انہوں نے پہلے بھی کئی بار یہ جگہیں دیکھی تھیں، تب روم میں جو کچھ ہوا وہ دیکھ رہے تھے، پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ وہ لیزا کے فلیٹ پر ہی ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں نینی انہیں مزے مزے کے کھانے پکا پکا کر کھلایا کرتی تھیں۔ روز کوئی ان دونوں کی اپنے گھر پر دعوت ہوتی تھی۔ وہ ان دونوں کی شادی پر بہت خوش تھا۔ مجھے تبھی لگتا تھا کہ کوئی چکر ہے تم دونوں کے بیچ۔ یہ لیزا جس طرح تمہارے ایکسیڈنٹ پر پریشان ہوئی، تمہیں اپنے گھر لے گئی تھی، میں تبھی سمجھ گیا تھا معاملہ گڑبڑ ہے۔ بروز مسکراتے ہوئے ان دونوں سے کہہ رہا تھا۔ وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ آج روم میں آخری دن تھا ان دونوں کا۔ آج وہ زیرنیٹن آئے ہوئے تھے۔ لیزا بڑے اہتمام سے پینٹنگ کا سامان ساتھ لائی تھی۔ وہ آج پس منظر میں رکھتے ہوئے اس کی پینٹنگ بنانا چاہتی تھی۔
पिछाली में इसने मुस्कुराकर लीजा से पूछा। हाँ, फिर पानी? सैनवर सिकंदर वो शरारती अंदाज में बोली। हाँ, मैं भूल गया था, तुम्हें पानी और मुझ में बहुत कुछ एक जैसा लगता है। वो दोनों फाउंटेन के करीब खड़े थे। हमेशा की तरह वहाँ स्याहों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मैं सिक्का उछालूं? सिकंदर ने इससे पूछा। लीजा एक तरफ अपना पोर्टेबल एजल सेट कर रही थी। उछालो, वो हंसकर बोली। ठीक है, मैं सिक्का उछालता हूँ, तुम मेरी तस्वीर खींचो। उसने जेब से वॉलेट निकाल कर एक सिक्का निकाला। किसी टॉरेस की तरह कैमरा इसके गले में लटका हुआ था। इसने वो लीजा को पकड़ाया। वो बिल्कुल सही अंदाज से सिक्का पकड़कर खड़ा था। इसकी पुश्त फाउंटेन की तरफ थी। हाथ कांधे से ज़रा ऊंचा था और उसमें उसने मजबूती से सिक्का पकड़ रखा था। उसने सिक्का पानी में उछाला। लीजा ने इसकी कई तस्वीर ली। बज़ाहिर तस्वीर लेने के बाद वो उसके पास आ गई। तुमने क्या ख्वाहिश की थी? बताओ ना। तुम पेंटिंग को, रोमा को और मुझे कुछ सी भी चीज़ को मत छोड़ो। ये दुआ की है मैंने, वो उसकी आंखों में देखकर बोला। इसकी आंखों में चाहतों के 1000 रंग झिलमिला रहे थे। लीजा खिलखिलाकर हंस पड़ी। जानती हो लीजा, तुम्हारा रोमा मुझे क्यों प्यारा है? उसने लीजा का हाथ थामा। क्यों? इसलिए कि लीजा को अपना रोमा बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे साथ यहाँ बार बार आना चाहता हूँ लीजा। और लीजा इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बतें ही मोहब्बतें पा रही थी।